فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے۔ ذالکہ کا اشارہ کدھر ہوگا؟ ان اقیم الدین، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے، دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ اسی پر جمے رہیے۔ نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس، یہ تو چاہیں گے کمپرومائز کرنا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ کافر تو چاہیں گے کہ آپ ذرا نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، لیکن آپ نہیں، آپ کھڑے رہے۔ الحق من ربکم، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں، الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہے پورے پر ایمان لائے، جو چاہے چھوڑ دے، دفع ہو جائے۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی۔ آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نازل تو بعد میں ہوگی نا، ابھی 5-6 سال کے بعد نازل ہوگی سورہ بقرہ۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو، ہماری گدیاں ہیں، ہماری خانقاہیں چلی آ رہی ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندیں ہیں ہمارے پیچھے چلو، ہم تمہارے پیچھے کیوں چلیں؟ بڑی اہم ہے یہ 3 آیتیں، بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ 15ویں آیت، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ یہ گویا کہ خلاصہ آ گیا یہ سورہ حامیم سجدہ کا، وہ کتاب 6 دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے۔ اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے، استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وامرت لأعدل بینکم، اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ تم مجھے کوئی واعظ نہ سمجھو، واعظ گو، واعظ قصہ گو، واعظ کہنے کے لیے آئے، اچھی باتیں کہیں، لوگ بھی گردن جھکا کے سن لیتے ہیں، یہ بھی واعظ کہہ کے چلے جائیں گے، کچھ خدمت کر دیں گے ان کی، کچھ پیسے ان کو ہم دے دیں گے، اللہ خیر صلی اللہ، ایک محفل ہم نے منعقد کر لی، ثواب ہو گیا۔ باقی نہ وہ کہتے ہیں کہ حرام خوری چھوڑو، نہ ہم نے چھوڑنی ہے، کام وہی کرنا ہم نے جو ہم کر رہے ہیں۔ ہاں مجلس ہم نے کر لی، عید میلاد منا لی ہم نے، اتنا بڑا جلوس کر لیا، اتنے بڑے بڑے علماء آ گئے اس کے اندر، اور بڑا عمدہ ہمارا شو ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں وہ نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں، جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا، لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور ہر قوی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کروں۔ عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ویسے اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، لا حجت بیننا، آپس میں حجت بازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، یا تو اس دنیا میں جمع کر دے گا۔ یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہ کرو، اس طرح کر لو، مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے، طریقہ کار یہ نہیں، یوں کرو۔ کہیے بھائی دیکھیے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں، ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے، آپ کو کوئی اور اچھا لگتا ہے آپ اس پر کام کیجیے، اس میں حجت بازی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں، مقصد ہمارا ایک ہے، آج نہیں تو کل جمع ہو جائیں گے، یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جسے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا، جڑ جائیں گے۔ جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے، آپ اس پر عمل کیجیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کر دے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ جیسے منی سے چلتے ہیں قافلے، لاکھوں قافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، اور وہ 8 9 10 سڑکیں ہیں، سڑکیں کیا ہیں، وہ سب کے سب فٹ بال کے گراؤنڈز ہیں، چل رہے ہیں قافلے، لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر۔ جیسے جیسے قافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم اس سڑک سے آ رہے ہیں چاہے اس سڑک سے آ رہے ہیں، آگے پہنچ جائیں گے،
اللہ یجمع بیننا، میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے نا، اور بالفرض اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے، الیہ المصیر، ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا، جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم، اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی ہے، یعنی السابقون الاولون میدان میں آ گئے ہیں، اور اب تو انتظار ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان، اب لوگ آئیں، جوق در جوق آئیں، فوج در فوج آئیں، لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے ہوئے حجت بازی کر رہے ہیں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک بالکل پسپا ہے، پادر ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یا سورہ حدید میں ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے اتاری ہے کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان، میزان وہ نظام ہے دین حق کا، کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے، میزان تول کر دیتی ہے، پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا، لیکن دین کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے، نظام دیا ہے، میزان دی ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، کیا پتا کہ قیامت قریب آئی کھڑی ہو، اور الساعۃ سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے۔ تم اگر اس میزان کو نصب کرنے کے لیے تن من دھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتا مہلت عمل کل ختم ہو جائے، کیا پتا ہم میں سے کسی کو کل صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، کیا پتا۔ تاخیر و تعویق میں وقت ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں، جو سورہ نور میں ہم نے پڑھا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونا ہوگا۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون ان الحق، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے، آ کر رہے گی۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، آگاہ ہو جاؤ جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں، وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت باریک بین ہے اپنے بندوں کے لیے، اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اقامت دین کی جد و جہد میں یہ فکر نہ تمہیں ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے۔ میں آپ کو حضرت مسیح کا وہ قول بھی سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں ہے، کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے پیو گے؟ کیا جنگل کی چڑیاں جو ہیں جو نہ ہل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں، لیکن صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں، تو وہ رب جو ان کو کھلاتا پلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے؟ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا، تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہے اور کل جلا دی جائے گی، کیا وہ تمہیں نہیں، تمہارا تن نہیں ڈھانکے گا؟ لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے، ایک دفعہ یکسو ہو کر فیصلہ تو کرو کہ اب اپنے آپ کو وقف کرنا ہے اس کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، لیکن اس کے لیے اللہ پر ایمان ضروری ہے، توکل ضروری ہے۔ ہاں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ امتحان بھی لے لیتا ہے، سختیاں بھی آ جاتی ہیں، امتحان پھر آدمی ثابت کر دے کہ میں تو یکسو ہوں، اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا، اللہ پہ راستے کھول دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ تو بہت قوی ہے، زبردست ہے۔ اب یہ جو مضمون آگے آ رہا ہے یہ وہ ہے جس کی کلائمیکس ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ، یہاں وہی مضمون مختصر آ رہا ہے۔
من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص کے طالب بن گیا ہو آخرت کی کھیتی کا، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب، نؤتہ منہا، ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں، فما لہ فی الآخرۃ من نصیب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے۔ ایک تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری، نہ سلطان اتاری، نہ کسی کتاب میں اس کے لیے کوئی دلیل اتاری، کہیں کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرد ہے یہ سورہ مبارکہ اس بات میں، کیا ان کے کوئی ایسے شرکاء بھی ہیں کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو، کوئی قانون دیا ہو، کوئی نظام دیا ہو؟ لات عزا منات ہبل، کوئی انہوں نے تمہیں کتاب دی ہے، کوئی شریعت دی ہے، کوئی نظام دیا؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جس کے کہ اللہ نے اذن نہ دیا ہو، حکم نہ دیا ہو۔ اگر تو واقعی کوئی الہ ہے، کوئی واقعی ہے، تو اسے دینا چاہیے۔ یہ نظام ہے تمہارے لیے، نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی ایسے شرکاء ہیں شرعوا لہم من الدین، کہ انہوں نے دین میں کوئی شے ان کے لیے ایسی طے کر دی ہو کہ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کے لیے حکم نہیں دیا اللہ نے، وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، ان کے درمیان فیصلے کر دیے جاتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ظالموں کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہے۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ تم دیکھو گے ان ظالموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو کہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتوتوں کے تصور سے، مما کسبوا، اور اس سے تو پتا ہوگا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو تو معلوم ہے، اپنی کیفیت تو معلوم ہے اسے، تو لرزاں و ترساں ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان کے اوپر پڑنے والا ہوگا۔ اب جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر گرنے والا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیے، عمل صالح کا حق ادا کیا، فی روضات الجنات، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں حاصل ہو جائے گی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ ہے وہ انجام نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ قل لا اسألکم علیہ من اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی انعام میں نے کبھی نہیں مانگا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داری کے لحاظ کے۔ اس آیت کو اہل تشیع نے توڑ مروڑ کر بنا دیا ہے کہ یہاں میں اہل تشیع نے اس کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر بہت غلط اس سے نتیجہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی اور اس میں خاص طور پر چونکہ ان کے لیے جو ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا خاص طور پر یہ کہ ان سے محبت جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر۔ حالانکہ اس کا مفہوم بالکل جدا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگتا، لیکن یہ کہ میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ قرابت کا لحاظ تو کرو، میں آخر تمہارے کنبے کا آدمی ہوں، قبیلے کا آدمی ہوں، تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو، جو عرب کی ایک تہذیب ہے، اس کا ایک کلچر ہے، قرابت کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ تو کرو۔ تمہارا جو طرز عمل ہے اس میں تو گویا کہ تم نے ان ساری ہی جو بھی ہماری روایات میں سے جو اچھی چیزیں تھیں، میری زدم زدہ میں، میرے شقاق میں آ کر تم نے سبھی کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بس یہ ہے اس کا مفہوم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے۔
ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے، یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی، یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے۔ کجا یہ کہ آپ اس کو بنائیں، گھڑیں اور اس کو خود تصنیف کریں، یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہبی شے ہے۔ اگر ہم چاہیں، اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو لنذهبن بالذی اوحینا الیک، پھر ہم لے جائیں، سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو، اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے ہم سلب کر لیں، اختیار مطلق ہمارا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے، اپنی کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے۔ بس اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل، یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، اور الفرقان، فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔